متعدی فعل کو لازم بنانے کے لیے کبھی لازم فعل بھی اس باب سے استعمال ہوتا ہے، پہلے سے لازم ہو، اس سے اس میں مراد کیا ہوتی ہے اس وقت؟ مبالغہ، معنی آفرینی، بہت زیادہ معنی اس کے اندر، افتعال۔ دوسرا ہے انفعال، کچھ گئے ہوتا ژور، پوٗنٛژِم گوٚو انفعال، انفعال، انفعال باب کا نام ہے، آپ الف لام لگا کر انفعال کہہ سکتے ہو۔ انفعال آپ کی کتاب پر لکھا ہوا ہے۔ انفعال میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فعل اگر 3 حرف کا فعل ہے، فعل اس کو بناتے ہیں انفعل، کیا کرتے ہیں؟ انفعل، شروع میں ہی الف اور نون کا 2 حرف کا اضافہ ہوا، الف اور نون کا، انفعل، فعل سے انفعل، یعنی 2 حرف اس میں انسرٹ کیے۔ اور یہ بھی آتا ہے فعل متعدی کو فعل لازم بنانے کے لیے، وہ بھی آتا ہے کل والا۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ فعل جو ہے باب انفعال، یہ زیادہ تر قبولیتی فعل کے لیے آتا ہے، قبولیتی فعل، قبولیتی فعل آپ لکھ سکتے ہیں، قبولیت الفعل یا مطاوعۃ کہتے ہیں اس میں، وہاں لکھا ہوگا اگر آپ گرامر کی کتابوں پر پڑھیں گے وہاں مطاوعۃ الفعل لکھا ہوگا، مطاوعۃ الفعل، الفعل یعنی جس فعل کو ہم اس باب سے استعمال کرتے ہیں اس کے اندر قبولیت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، سمجھے؟ پہلے میں بتاتا ہوں، پھر مثال جب میں دوں گا نا تو اس وقت آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ فی الحال میں نے بتایا آپ کو، ابھی ہم سٹرکچر پہ بات کرتے ہیں، فعل کس طرح سے یوز ہوتا ہے، اس کے جو خواص ہیں ان کے لیے الگ آپ کو ایک دن پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سے ایک دن ایک فعل کو سمجھایا جائے گا کتنے معنی میں آتا ہے، تب جا کر کے قرآن کریم کے اندر آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یہی باب اگر 4 جگہ پہ استعمال ہوا ہے تو وہاں کیا معنی ہے، وہاں کیا معنی، وہاں بہت باریکی ہوتی ہے ان کے اندر۔ اچھا کیا کہیں گے پہلے؟ ماضی میں کیا رہے گا وزن؟ ہاں، انفعل، 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 فعل، انفعل، مضارع میں رہے گا ینفعل، ینفعل، کیا ہوا اس میں تبدیلی؟ الف چھوٹ گئی، نون وہیں رہا، انفعل ینفعل، اور امر میں رہے گا، بولیے، ہاں میں نے بولا آپ کو کہ یہ ماضی سے بنتا ہے، انفعل، عین کلمے کی کسرہ کے ساتھ سارے امر بنتے ہیں، انفعل ینفعل، انفعل، اور اسم الفاعل بنے گا منفعل، عین کلمے کی کسرہ سے، منفعل، اور ادھر مفعول منفعل، منفعل، منفعل۔ تو انفعل سے تصریف کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انفعل ہوا، انفعل، ہاتھ ہلانا اور دماغ سے بولنا، ہوا انفعل، ہوا انفعل، آج کو سوال ہے یہ کون بیٹھتا ہے؟ اچھا آپ کا ساتھی بیٹھتا ہے، اس کے دیکھ رہا ہے، گھر میں شادی تھی۔ اچھا گھر میں شادی تھی ان کے یا اس کی ہے؟ ان کے گھر میں مشن پر پھیرا میں پر اس کو کیا مشن سخت فرصت، وہ کون سکھائے گا اس کو؟ ویسے اس کو آ رہی ہے عربی تھوڑی ہاں، ویڈیو سے ان کو سمجھا دینا بات، کوئی دن چھٹیا آکاز میں کیوں نہیں غیر حاضر رہتا ہوں؟ کیسے روزہ کیسے مجھے سمجھ آمد کھانے کی طرح نہیں، کھانے کے لیے جس طرح کھانا ضروری اس طرح سے علم ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف نے نام کمایا اور صبح کا وقت صرف علم میں خرچ کرتے تھے، اس لگا وہی
تو کیا کہیں گے؟ ہوا انفعل انفعلت ہما ہما انفعلتا ہم ہن انت انفعلت انتما انفعلتما انتم انفعلتم انا انفعلت انفعلنا. ينفعل سے ہوا ينفعل هي تنفعل هما ينفعلان هما هم ينفعلون هن ينفعلن أنت تنفعل أنت تنفعلين تنفعلان أنتما تنفعلان أنتم تنفعلون أنتن تنفعلن أنا أنفعل نحن ننفعل. انفعل امر سے انت انفعل انت انفعلی انتما انفعل انتما انتم انفعلوا انتم انفعلن. منفعل اسم بن گیا. ہاں 3 فعل ہیں اور یہ 2 اسم ہیں. منفعل مؤنث منفعلۃ منفعلان یا لین ادھر منفعلتان یا لتین ادھر منفعلون یلین ادھر منفعلان. اور منفعل منفعل منفعلۃ منفعلان منفعلتان منفعلون. اچھا دیکھیے ہمارے پاس ہے لفظ یہ قطع. مثلا ورڈ ہے قطع مانے اس نے کاٹا. مثلا ہم کہیں گے قطع 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 العامل عامل مانے مزدور. قطع العامل الحبل الحبل حبل کیا ہوا؟ قطع فعل ہے عامل فاعل ہے اور یہ مفعول بھی ہے. گویا ہمارا فعل جو ہے یہ لازم نہیں ہے متعدی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کیا مطلب نکلے گا؟ قطع العامل الحبل مزدور نے رسی کاٹی. اور اگر ہمیں کہنا ہوگا رسی کٹ گئی تو تب ہم کیا کہیں گے؟ تب ہم اس کو کیا کریں گے؟ ان قطع ان قطع ان قطع بھی انفعال سے لایا یہ لایا ان قطع الحبل. دیکھیے اب حبل فاعل بن کے آ گیا. رسی کٹ گئی. پہلے فاعل تھا عامل. اب انقطع الحبل انقطع میں نے کٹ گئی. کیا چیز کٹ گئی؟ اور یہ کاٹنے کا کام بھی رسی نے ہی کیا یعنی اس کے اندر فاعل کی صفت آ گئی. ٹھیک ہے. تو انقطع الحبل رسی کٹ گئی. ہاں یا یوں کہیں گے آپ انکسر الزجاج. انکسر کسر میں نے ٹوٹ گیا. انکسر الزجاج شیشہ ٹوٹ گیا. یا آپ کہیں گے انجمد الماء انجمد الماء پانی جم گیا. پانی آ گیا نا اس میں لزوم لازم آ گیا. اب ادھر اور ادھر کیا فرق ہے؟ ادھر باب افتعال میں اور انفعال میں فرق ہے. اس کے اندر مطاوت آتی ہے قبولیت فعل. مثلا اندر ہی اندر کوئی ایسی چیز ہوگی کہ یہ کیا نام ہے رسی کٹ گئی. رسی کٹ گئی سمجھے یعنی اس کے اندر ایسی تبدیلی رونما ہوئی اندر ہی اندر کی وہ کٹ گئی. سمجھ میں؟ اور یہاں دوسرا جو ہم نے کہا یہ ادھر انکسر الزجاج شیشہ ٹوٹ گیا یعنی اس کے اندر کوئی ایسی خرابی واقع ہوئی کہ ٹوٹ گیا. سمجھے؟ اور انجمد الماء پانی جم گیا یعنی پانی کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آ گئی کہ وہ جم گیا. سمجھے؟ تو جیسے انفعالی کیفیت اردو میں کہتے ہیں انفعالی اس پر انفعالی کیفیت طاری ہو گئی. یہ انفعالی کیفیت اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انسان کے اندر خوف خدا بہت آ جاتا ہے یا اللہ کی محبت بہت زیادہ آ جاتی ہے اور وہ اس کے پسینے پھوٹنے لگتے ہیں اس کے آنسو پھٹ پڑتے ہیں. اسے کہتے ہیں انفعالی کیفیت. علامہ اقبال علیہ الرحمہ جب چھوٹے تھے تو پہلا شعر جو انہوں نے کہا تھا اور ان کے استاد پروفیسر آرنولڈ
تھے جنہوں نے ان کو عربی پڑھائی تھی، تو وہ ٹوپی اتار کر کے، ہیٹ اتار کر کے دیوار پہ بیٹھ گیا جب اس نے علامہ اقبال کا پہلا شعر سنا تھا، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے۔ آپ کبھی گئے ہیں باغ میں، پارک میں، جب شبنم ہو پتوں پر، تو آپ نے کبھی سمیٹا ہے ان کو؟ ہم جب چھوٹے تھے، آپ کی جو جمالیاتی حص ہے نا وہ متاثر ہو گئی ہے، وہ پردوشن کی شکار ہو گئی ہے نا، وہ پولوشن کی شکار ہو گئی ہے، ہاں، تو وہ باریکیاں، تم زیوجار سو وہ چیزیں نہیں رہی ہیں، سینسٹیوٹی۔ ہم جب چھوٹے تھے سکول ہم لیٹ کرتے تھے، لیکن ہم جاتے تھے پتوں کے اوپر، وہ ڈھونڈتے رہتے تھے کیا؟ شبنم کے قطرے، پھر ان کو بوتل میں جمع کرتے تھے، بہت موتی جیسے لگتے ہیں، وہ اچھے لگتے ہیں، اور اسی کو لگیں گے اچھے جس کے دماغ میں حسن اور جمال ہو، سمجھے؟ اللہ جمیل و یحب الجمال، جس کے اندر سینسٹیوٹی ہو۔ ہم اس کو جمع کرتے تھے اور بہت شوق سے، کتنے جمع کیے، اتنے جمع کیے، رکھا کرتے تھے ہم ان کو، پھر دھوپ میں کبھی پتے کو اوپر رکھتے تھے، پتے سے پوچھا آفتاب یہ کھجات کیا گیس، تو آفتاب چڑھنے کے بعد وہ ہلنے لگتا تھا، ہلنے کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹنے کے بعد وہ سوکھ جاتا تھا، یہ ہمیں اچھا لگتا تھا، بہت بہت مزے کی چیز تھی جب ہم سکول جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد نہ میں نے کبھی سنی بات یہ بچوں سے، تو نہ آج سنتے ہیں، نہ چھِ تیز فرصت ہی تم کتہِ وٕچھن شبنم، تم چھِ آسان 9 بجن تامتھ کھرٛوکھ کھٮ۪وان، بلکہ 10 بجن تامتھ، بلکہ 2 بجن تک، جو رات کو 2 بجے تک موبائل دیکھتا رہے گا 3 بجے تک، تو وہ تو صبح 3 بجے تک سوئے گا، تم چھنہٕ وتھٲنی بچس، تو شبنم چھُنہٕ تمن تہنٛزے وتہِ پوٚکمُت زانٛہہ، تم کرن تمن دیدار، آپ چاہو تو کر سکتے ہو۔ تو اقبال نے، وہ بچوں کے اندر ہوتا تھا، سبھی لوگ پسند کرتے تھے اس کو، شبنم کے قطرے۔ ڈاکٹر بھی تجویز کرتے تھے کہ صبح اٹھ کے پارک میں شبنم کے قطروں کے اوپر سے چلو تو آنکھوں کی روشنی ٹھیک ہو جائے گی، اس طرح سے کہا کرتے تھے، میڈیکلی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ تو اقبال نے پہلا شعر جو کہا، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، یعنی اللہ پاک نے، چن لینا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اٹھا کے رکھنا، ٹپلک، وہ پھول چنتا ہے، ایسے نا پوش کرنا، اچھا لگتا ہے اس کو کاٹ کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، اسی طرح سے شبنم کے قطرے آپ اٹھا کر لائیں گے تو اس کو کہتے ہیں شبنم چننا، سمجھے کہ نہیں؟ بیاہ گو چننا ژارن، تو شبنم کے قطرے شان کریمی نے چن لیے، یعنی اللہ پاک نے میرے وہ شبنم کے قطرے جو جب مجھے خدا تعالیٰ کا قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یعنی جب مجھے خدا کی محبت اتنی غالب ہو گئی اور خوف خدا اتنا غالب ہو گیا، میرے پسینے پھوٹ گئے، اور میرے پسینے کے قطرے جو ہیں وہ اللہ کو اتنے اچھے لگے کہ جیسے میں شبنم کے قطرے اٹھا کے رکھتا ہوں پیار سے، ویسے پسینے کے قطرے میرے اللہ نے سنبھال کے رکھے۔ یہ اتنا عظیم شعر ہے کہ آج تک کسی نے کہا تھا کہ میں سارا دیوان دے دوں گا اقبال کو اگر مجھے اقبال یہ شعر دے دے۔ تو پروفیسر آرنولڈ یا آرنالڈ بولتے ہیں عام طور پہ، تو وہ ٹوپی اتار کر کے، اپنی ہیٹ اتار کر کے بیٹھ گیا دیوار پر، کہا افو یہ آدمی کیا کرے گا آگے جا کر کے، یمس یہ طوفانک سمجھ ہوں، تمس اس میٹرکسٕے منٛز آمُت، میٹرک میں تب پڑھتے تھے، میٹرکسٕے منٛز آمُت انفعال، بابِ انفعال سمجھ، تۄہہِ سمجھاوان چھُ زن تہٕ بونہِ ترُن موٚکُر، یم تو شبنم قطرے چھِ وٕچھمٕتۍ۔ تو اقبال کہتے ہیں قطرے جو میرے انفعال کے، یعنی اندر ہی اندر ایسی تبدیلی رونما ہوئی کہ باہر پسینے پھوٹ گئے یا اشک جاری ہوا آنکھوں سے، یا اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے اس کو سنبھال کے رکھا کہ میرے بندے کے پسینے یا جو میرے خوف سے یا جو آنسو آئے ہیں ان کو میں سنبھال کے رکھوں گا۔ مراد ہے کہنے کی کہ اللہ کے ہاں آنسوؤں کی بڑی قدر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے اللہ جو ہے بندے کے آنسوؤں کی بڑی قدر کرتا ہے جو اس کی محبت میں بہہ جائیں، لیکن اقبال نے اس کو کیسے کہا؟ حسین انداز میں، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، جو میرے انفعالی کیفیت جب پیدا ہوئی تو اس میں جو آنسوں کے قطرے بہے یا پسینہ پھوٹ پڑا،
تو وہ اللہ نے چن کے رکھا، سنبھال کے رکھا۔ تو کہتے ہیں تو انفعال باب فعال سے انفعالی کے اندر ہی اندر کوئی ایسی تبدیلی رونما ہوئی، اس سے آپ کو یاد رہے گا انفعالی کیفیت کے لفظ سے۔ انکسر الزجاج، شیشہ ٹوٹ گیا۔ میری مولانا وحید الدین خان علیہ الرحمہ کو اللہ مغفرت کرے، ان کے کئی چیزوں کے ساتھ اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن جو علمی قدر ان کا تھا اس کے سبھی معترف۔ علماء کے ساتھ آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ علم کے ساتھ تھوڑی کریں گے، ان کی جو علمی قدر ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے ہاں ایک ریت چلی ہے کہ ہم اپنے اپنے مسلک کے عالم کی عزت کرتے ہیں، بلکہ سمجھتے ہی ہیں اس کو عالم، باقیوں کو ملا کہتے ہیں، ہے نا۔ یہ بہت خراب چیز آ گئی ہے دماغ میں مسلمانوں کے، اور پھر عالموں میں بھی آ گئی ہے۔ عالم کسی ایک جماعت کا عالم نہیں ہوتا ہے، جو عالم ہوگا وہ ساری جماعتوں کا عالم ہوتا ہے۔ آپ عالم کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کی عزت، اس کے وقار، اس کی شان، اس کی رتبہ، اس کے رتبہ، اس کی عظمت میں دماغ میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ایسا ہمارے اسلاف نے بھی کیا ہے یا نہیں؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ جب کوفہ کی مسجد میں پہنچے، جہاں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے سال ہا سال تک اپنے فقہ کی ترویج کی تھی، اپنے درس، اپنے علم کی ترویج کی تھی، جب وہاں امام شافعی آئے تو وہاں کے امام نے ان کو امامت کے لیے چڑھا دیا اوپر۔ تو جب وہ امامت کے لیے اوپر چڑھے، انہوں نے رفع دین ہی نہیں کیا۔ سلام پھیرنے کے بعد بڑا اختلاف رونما ہوا۔ حنفی سبود بھائی یہ شافعی شی کت خوفن اور یہ سنس امامس کران مخالفت، مطلب علمی اختلاف۔ ہپر متے تاس دپس ژے کھوت پھر کن ژے کتھ کوٚرُتھ نہٕ رفع دین، ژے کیٛازِ ترٛووُتھ ییٚتہِ؟ جب امام صاحب سے پوچھا آپ نے ان کو کیوں اوپر چڑھا دیا؟ تو حنفی مسجد ہے۔ کہا یہ تو حنفی مسجد ہے تو یہ وقت کا امام ہے، اس کی عزت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ انہیں باوجود ہی اختلاف کے، اس لیے میں نے ان کو ان کے علم کی قدر کرتے ہوئے ان کو امامت کے لیے جگہ دی۔ ان سے پوچھا کہ آپ نے رفع دین کیوں چھوڑا؟ کہا اس لیے چھوڑا کہ اس مسجد میں میرے بڑے بھائی اور میرے استاد حضرت امام ابو حنیفہ نے 40 سال تک اپنے فقہ کی ترویج کی ہے، اور اس کے احترام میں آج رفع دین کو چھوڑ دیا۔ یہ دونوں کے درمیان یہ قدر مند، یہ اسلاف سے ہمیں ملا ہے۔ جو ہمارے پاس ہے وہ اسلاف سے نہیں ملا ہے۔ سوچمت اسے ہمسائے اختلاف پہ، ہمسائن چھنا پانویں آسان وجس سے اختلاف، سوچ کھسان پتہ ہوت پہ مشید مز، سوچ آسان سیاسی اختلاف۔ تو علم کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن علم کی قدر ہر حالت میں موجود رہے۔ تو میں مولانا ابو وحید الدین خان صاحب کے ساتھ ان کی کئی علمی چیزوں سے اختلاف کرتا تھا، لیکن میں جب دلی جاتا تھا ان کو ملے بغیر واپس نہیں آتا تھا، ان کے ساتھ ملاقات کرتا تھا۔ وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ترجمہ قرآن پاک میں، تفسیر قرآن پاک میں پہلے وہ الگ الگ پارے آتے تھے، 29ویں اور 30ویں پارے کو الگ نکالا تھا، اس میں تھا انفطار، سورہ انفطار کا ترجمہ لکھا، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، یہ انفطرت انفعلت کے وزن پر ہے نا، انفعلت اصل لفظ ہے اس کا فطرہ، فطرہ ہے اس کا لفظ، فطرہ۔ فطرہ عربی میں دو معنی کے لیے آتا ہے۔ فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی کوئی چیز موجود ہو، اس فطرہ معنی خلق۔ لیکن جب آپ انفعال پر اس کو لے جاتے ہیں، ہاں، اور فطرہ کا مطلب ہوتا ہے فساد بھی، فسدہ، دو ریورس معنی ہے۔ میں نے شاید بولا ہے آپ کو، عربی میں کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو ریورس معنی ہوتے ہیں۔ جیسے اشترا کا معنی کیا ہے؟ بیچنا بھی ہے۔ جیسے فطرہ کا مطلب بنانا، خلقہ، اور فطرہ کا مطلب فسادہ، توڑنا بھی، توڑ پھوڑ کا معنی بھی آتے ہیں اس میں، سمجھے؟ کہاں آتے ہیں، کس سیاق میں ہو، کس خاندان میں یہ لفظ ہو، وہاں جا کر اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی مثال میں جب انشاءاللہ ابواب سکھاؤں گا اب تو بتاؤں گا۔ تو جب اس کو باب انفعال پر استعمال کریں گے، انفطرہ، تو فسادہ کے معنی اس کے اندر داخل ہوں گے، تو تب ہوگا معنی کیا بنیں گے؟
انہوں نے لکھا تھا اس کا معنی کہ جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، نہیں جب اس آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، انہوں نے لکھا تھا ترجمہ اس میں. تو میں نے کہا حضرت آپ نے یہ اس کا ترجمہ جو لکھا پھاڑ دیا جائے گا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ باہر سے میونسپلٹی والے آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں کدال وغیرہ سب مار توڑ وغیرہ ہوں گے، وہ توڑنے لگیں گے. کہا کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کا؟ میں نے کہا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان فطرہ کا لفظ جو ہے باب انفعال سے استعمال ہوا، اس کے اندر قبولیت اور مطاوعت آتی ہے. پھاڑ دینے کا معنی جب آپ کہیں گے پھاڑ دیا جائے گا تو ایکسٹرنل انٹرفیئرنس آتی ہے. تو سوچنے لگا کیا ہونا چاہیے معنی. میں نے کہا پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا. تو ایسے کبھی کرتے ہیں، ایسے ابھی بھی مجھے یاد ہے کبھی ایسے کبھی ویسے کرتے ہیں. نگاہ سے تو بات ہی نکل گئی، ترجمہ کے وقت ذہن میں ہی نہیں رہا. اور بعد میں جب ترجمہ آیا نا وہ چھپ کر کے نیا، تو اس میں وہ ٹھیک کر دیا تھا انہوں نے. تو مطلب کہنے کا ہے کہ فطرہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے خلقہ، دوسرا ہے فسادہ. جب باب انفعال پر آپ لے جائیں گے، ان فطرت کا مطلب ہوتا ہے خود سے تو کوئی چیز بنے گی نہیں، اس لیے وہ معنی نہیں ہوں گے. کیا فسادہ کے معنی ہوں، بگاڑ، بربادی، تباہی. اذا السماء انفطرت، جب آسمان ٹوٹ جائے گا. پھر میں نے بحث کی، میں نے کہا پھر انہوں نے سائنٹیفک دلائل دیے، کہا یہ بات صحیح ہے، جب کسی چیز کی ایج ختم ہوتی ہے تو وہ خود بخود ٹوٹ جاتی ہے. اللہ نے آسمان کی ایک ایج مقرر کر رکھی ہے. ان کو اللہ پاک نے سائنس کا بڑا مادہ دیا تھا، جو قرآن پاک کی حقائق کو سائنسی بنیادوں پر کافی سائنسی شواہد پیش کرتے تھے. اس کی ان کی کتاب جو ہے وہ لاسانی ہے، علم جدید کا چیلنج، پڑھنے کے لائق ہے کتاب. آپ پڑھنا ضرور اس کتاب کو، علم جدید کا چیلنج. عربی میں وہ کتاب لکھی ہے انہوں نے، عربی میں بھی ترجمہ کیا، اس کا کرایا ہے الاسلام یتحدی. تو وہ کتاب زبردست کتاب ہے. یورپ کو اس نے لکھا ہے جواب، اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ مجھے یاد نہیں ہے کیا، کہ اسلام آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ آپ یہ کر کے دکھاؤ آج 1400 سال کے بعد بھی. تو یورپ، ایک جملہ اس میں ایک چیز یہ بھی لکھی ہے کہ یورپ والو، تم لوگ تو سورج چاند کی پوجا اب تک کرتے ہو، اور تمہارے اندر مذہبی پوجا جو ہے وہ چاند سورج کی ہوتی ہے. لیکن اسلام پہلا مذہب ہے کہ جو چاند کے اوپر قدم رنجا ہوا، ہاں، اس چاند کو سجدہ کروایا، چاند کے 2 ٹکڑے کرا دیے، وہ یہ سب چیزیں چاند کے بارے میں کہی. تو جس چیز کی تم پوجا کرتے ہو وہ ہماری پوجا کرتا ہے، کچھ اس طرح سے لکھا ہے. جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ ہماری پوجا کرتا ہے، اور ایک جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ پہلے سے مسلمان ہے. تو بہت زبردست کتاب ہے وہ، علم جدید کا چیلنج. اور مولانا اللہ مغفرت کرے ان کو، تو کہا واقعی ایسی چوک ہو جاتی ہے اور کئی جگہوں پہ ہوئی ہوگی. پھر جب ترجمے کا موقع آیا، ان کو کہتے تھے کشمیری میں بھی اس کا ترجمہ کرتا، وہ زندہ تھے. تو کسی نے جب عبد الرحمن کوندو ہیں ادھر، انہوں نے ان کو بولا، کہا وہاں ہمارے ہاں ایک آدمی ہے وہ اس کا ترجمہ کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں. اس کو وہاں ہے ڈاکٹر عبد الرحمن، وہاں میرے پاس آتے ہیں، پیر نکالے، جب بھی آتے ہیں یہاں ملتے ہیں، ان کو بتانا آپ. اس کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا. خیر، میں آپ کو باب انفعال سمجھا رہا ہوں. باب انفعال میں مطاوعت، اندر ہی اندر کوئی ایسی تبدیلی رونما ہوتی ہے کہ وہ فعل، وہ ورب ہو جاتا ہے. تو جمدہ کا مطلب ہوتا ہے جامد کرنا، ان جمدہ میں نے، ہاں. تو یہ بھی باب متعدی فعل کو لازم بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھی لازم فعل پر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر وہ مطاوعت اور وہ قبولیت مادہ آ جائے. سمجھے کہ نہیں؟ سمجھ آواز کہ نہ آواز بھی اٹھ پا رہی، مٹاوا ہی ہے، اس کو ہٹاؤں. ماضی میں کیا کہیں گے ادھر؟ انفعال کو انقطع، قطع کو ہم کریں گے، ہاں، قطع کو ہم کریں گے انقطع، انقطع. پھر ینقطع، روزہ گژھو گھر سے پانے تیرے فکر. انقطع ینقطع. اگر آپ مجھے دکھاؤ گے کہ کہیں بھی کشمیر میں باہر نہیں جاؤں گا، کشمیر میں کہیں بھی قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے تو میں یہ کام سارا چھوڑ کر وہیں بیٹھ جاؤں گا. آپ لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو گراس روٹ سے قرآن پڑھایا جاتا ہے. انقطع ینقطع، ہاں.
इनक़ती मुनक़ती हम कहते हैं ना आमतौर पे इससे तमाम राब्ते मुनक़ता हो गए, तो मुनक़ती और फिर आएगा मुनक़ता, तमाम राब्ते मुनक़ता हो गए, ठीक है। इसी से है सरफ़ा, सरफ़ा माने घूमना, इन सरफ़ा, फिर यनसरिफ़ु, इन सरफ़ा माने हिलना, इन सरफ़ा यनसरिफ़ु का सरफ़ा का मतलब होता है घूमना। इन सरफ़र रजुल, आदमी पलट गया, यानी सुधरा वापस, ठीक है। इन सरफ़ा यनसरिफ़ु इंसिराफ मस्दर का नाम रहेगा। यहाँ इनक़िता मस्दर है, इनफ़िआल, इनक़िता, इंसिराफ, इंजिमाद, ठीक है। और हाँ कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा कि एक फ़ेल जो है उसका पहला हरफ नून है, पहला हरफ नून है, जब दूसरा नून आप इधर इनफ़िआल की मिला देंगे तो दो नून जमा हो जाएंगे, है कि नहीं। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मुज़ारिया में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन वहाँ ज़रूर कोई करीना ऐसा होता है जो ये दलालत करता है ये बाब इनफ़िआल से है, ठीक है। जब कोई ऐसी बात आएगी तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। तो दो बाब हैं, इफ्तिआल और इनफ़िआल, दोनों किस लिए आते हैं? मुतादी को लाजिम बनाने। और अगर इफ्तिआल आता है लाजिम बनाने के लिए तो इसमें नहीं शदीद मुबालगा, इसमें कबूलियती फ़ेल, मुतावत फ़ेल होती है। एक तो मुतादी लुज़ूम तो आ ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ मुतावत फ़ेल आता है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज पे आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इंशाल्लाह बाद में मैं इंशाल्लाह तब से अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दो तो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए से आपको पूरी मिसालों के ज़रिए से समझा दूँगा। किसको कहते हैं? नहीं, मैंने बोला आपको सिर्फ बाब इफ़आल में आती है हमज़तुल क़ता, बाकी सब में इनफ़िआल, इस पर हमज़ा नीचे नहीं डालेंगे आप। इनफ़िआल सिर्फ बाब इफ़आल में आती है, अफ़अला युफ़इलु इफ़आल। हाँ, जब इसका मुतकल्लिम का सीगा आएगा उसमें आएगा। मसलन आप कहेंगे यनफ़इलु, हुआ यनफ़इलु, या तनफ़इलु, हुमा अंता तनफ़इलु, अना अनफ़इलु। वहाँ मुतकल्लिम के सीगे की वजह हमज़तुल मुतकल्लिम है, समझे, वहाँ आएगी।